تاریخ کے اس دہانے پہ دنیا بھر کی توجہ اگر آج ایران پہ مرکوز ہے تو سیم وہی پیٹرن جو پاکستان کا تھا وہ ایران نے بھی اپنایا، مگر ایران نے لمبے سمے تک انتظار کیا، 47 سال ایران نے انتظار کیا، آخرکار امریکہ سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ ایران نے 47 سال بعد اٹھایا، اور اب ایران اور امریکہ کی اس لڑائی میں جو جیت ایران کی ہوئی ہے، اب دنیا بھر میں ایران کو چوتھی طاقت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بن گیا ہے۔ اسی طرح سیم اگر آپ دیکھیں پاکستان نے 2025 میں جو کامیابی حاصل کی، چند ہی گھنٹوں میں امریکہ بیچ میں کود پڑا اور پاکستان اور انڈیا کی صلح کرائی، مگر وہ آپریشن سندور انڈیا کے لیے بڑا مہنگا پڑا، اس سے پاکستان کے قد میں اضافہ ہوا، اور اس حد تک اضافہ ہوا کہ سال 2026 میں اگر کوئی دو بڑے ملک، اگر کوئی دو ممالک دنیا کے افق پہ سامنے آئے ہیں وہ پاکستان اور ایران ہے۔ آپ 2026 میں ایران کو دیکھیں کہ پہلے کہاں پہ تھا اور آج کہاں پہ ہے کہ دنیا کی چوتھی طاقتوں سے مانا جا رہا ہے۔ آپ اس سے پہلے پاکستان کو دیکھیں، یہ 2026 میں پاکستان ثالثی میں دنیا بھر میں سامنے آیا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک، 2-4 ممالک کو چھوڑ کے پوری دنیا پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے۔ آج ناظرین اسی پہ بات کریں گے۔ عمان کے اور ایران کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ عمان نے غداری کر دی ہے یا امریکہ کی وہ دھمکی، اس سے ڈر کے ایران کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ ابنائے ہرمز میں ایک بار پھر عمان نے اعلان کر دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر میں مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ کافی بحث ہوئی ہے، دھرنے جاری ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں، آگے الیکشن آ رہے ہیں، اس پہ آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو دیکھتے وقت لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنے قیمتی آراء سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج بات کریں گے عمان اور ایران کے مابین جو اچھے تعلقات چل رہے تھے برسوں سے، اس میں ایک دراڑ آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان شکریہ ادا کرنے کے لیے آ گئے تھے، مگر وہاں پہ ان کا ایک سیاسی قد، جو بڑے لیڈر ہیں ایران میں، محمد قالیباف جو سپیکر ہیں، وہ عمان میں موجود تھے، اور ابنائے ہرمز کو لے کے ایک طریقہ کار سیٹ کیا جا رہا تھا۔ کئی ملاقاتیں ابنائے ہرمز کو لے کے ان کی ہوئی ہیں، اور امریکہ نے ایک آدھ ماہ پہلے عمان کو ڈرایا بھی تھا، ایک دھمکی بھی دی تھی کہ آپ ایران کے بڑے قریب ہو رہے ہیں، اور ابنائے ہرمز میں اگر آپ نے فیس لینے کی کوشش کی تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال کر دیے تھے کہ آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے، اسی طرح کا تھا۔ میرے خیال میں اس کا پھر انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی تھی کہ ہم تو آپ کے ساتھ، ہمارے برسوں کے تعلقات ہیں، ہم کہاں پہ آپ کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتے ہیں، ایسے بیانات آئے تھے۔ عمان اور قطر کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مراکز ہیں جہاں پہ اکثر مفاہمت ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، اور پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا ایران کی اس لڑائی سے پہلے کہ عمان میں ہی مذاکرات ہو رہے تھے جب یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوئی، اور عمان کے اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ میرے خیال میں امریکہ کی وہ جو ایک ڈرا کے عمان کو بتایا تھا، وہ عمان نے دل پہ لے لیا ہے، اور عمان نے جو نیا بیان جاری کیا سرکاری، اس سے تھوڑا سا ایران اور عمان کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ عمان نے سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے ذرائع سے جاری بیان میں ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت اور بغیر کسی راہداری فیس کے اصول کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اب جو عمان کا یہ بیان آیا ہے، ایران کا نام تو نہیں لیا ہے، مگر علیحدہ سے ایک راہداری اوپن کی ہے سمندر میں، ایران کو بتائے بغیر اور ایران سے ہٹ کے۔ اس پہ پھر پاسداران انقلاب نے اعلان کر دیا ہے کہ نئے راستے کے اعلان کے بعد
پاسداران انقلاب نے ایران کے مقرر کردہ راستوں سے گزریں گے، ورنہ خلاف ورزی ہوگی. جو اس راستے پہ نہیں گزرے گا، جو نئے راستے پہ کھلے گا، وہ خلاف ورزی کی زمرے میں آئے گا. تو ایک چال تو چلی گئی ہے، مگر انہوں نے کھل کے ایران کا نام نہیں لیا. مگر ایران نے وہاں پہ ایک باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جو ہم نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اب عمان کے اور ایران کے تعلقات جو بتایا جا رہا تھا کہ کافی بہتر ہے، اس میں بھی دراڑیں آ گئی ہیں اور قطر ایران کے بڑے نزدیک ہو گیا ہے. امریکہ نے اپنی ایک اور چال چل دی ہے. امریکہ کے صدر نے آج بھی ایک بیان دیا ہوا ہے کہ اگر ایران، اب تک تو ایران ہماری باتیں مان رہا ہے، اگر وہ ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم پھر واپس وہی دہرائیں گے جو ہم نے کیا. مطلب وہاں پہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اور یہاں سے جو بیانات غالباف دیتے ہیں کہ ہم جیت گئے اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، یہ میرے خیال میں سیاسی بیانات ہیں. باقی تکنیکی ٹیمیں جو بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ 60 دن کے اندر انہوں نے کرنا ہے اور امریکہ مزید افورڈ نہیں کر سکتا. امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کا اور کویت کا دورہ کیا ہے، اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لیا ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے مفادات اس میں پہلے دیکھے جائیں گے. عرب ممالک کا زیادہ انحصار ابنائے ہرمز پہ ہے، جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. ابنائے ہرمز ایران اتنی آسانی سے جانے بھی نہیں دے گا. مگر اب امریکہ نے عمان کے ذریعے، آپ اگر ایران کو چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو عمان کے ذریعے آنا پڑے گا، کیونکہ عمان کے ساتھ ان کی کافی مذاکرات وغیرہ ہو چکے ہیں اور اس پہ عمان کو راضی کر لیا تھا. شروع میں عمان راضی نہیں تھا، فیس لینے پہ پھر عمان کو راضی کر لیا تھا. اب ایک طریقہ کار نکالنے پہ بھی عمان کو راضی کر لیا گیا تھا. عمان نے اب اپنی ایک علیحدہ سے راہداری کا اعلان کر کے، نئے راستوں کا اعلان کر کے ایران کو مشکل میں ڈال دیا ہے. بہرحال مذاکرات آگے ہوں گے، اسی تکنیکی مذاکرات میں یہ ساری چیزیں طے پائیں گی. دونوں ممالک کے سربراہان یا ان کے لیڈرز جو بیانات دیتے ہیں اس کا اس پہ زیادہ اثر نہیں ہوگا. جو عرب ممالک کو تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا 80-85% جو غذائی اجناس وغیرہ ہے اور جو دیگر کاروبار جیسے 20% تیل کا اور 30% گیس کا پوری دنیا کو یہیں سے جاتا ہے. اور جو بڑا مسئلہ ان کا جو یورپ ممالک سے، چین سے، پاکستان سے، انڈیا سے، ان ممالک سے جو وہاں پہ اجناس وغیرہ جاتی ہیں 85%، اس میں خلل نہ پڑے اور آگے اس میں مشکلات اگر آتی ہیں ٹیکس لینے کے معاملات بھی، تو عرب ممالک جو ہیں اس پہ بڑے ٹائٹ ہے. سعودی عرب ہر حال میں چاہتا ہے، سعودی عرب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو بھی اوپنلی کہا تھا کہ ہر معاملے میں ہر جو بھی طریقہ اپنائیں آپ، مگر اس لڑائی سے عرب ممالک کو بھی دور رکھیں اور ساتھ ساتھ اس لڑائی کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. اور باقاعدہ پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے کہ آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ دوبارہ یہ معاملات لڑائی کی طرف نہ جائیں. تو پاکستان نے بھی بھرپور کوشش کی اور آپ نے دیکھا بھی. اب ناظرین، پاکستان جو ایران سے فائدے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ایران سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اکثر دوست کہتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ یار روس سے جب ہم سستا تیل لینے کی بات کرتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ یار ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ روسی تیل کو صاف نہیں کر سکتی. پھر کہا گیا کہ یار ایران سے جب بات ہوئی، اب ایران کی صلح ہو رہی ہے اور پابندیاں ہٹ گئی ہیں، تو ایران سے تیل لینے کی بات، سستا تیل لینے کی بات، فریٹ کم ہونے کی بات کی جا رہی ہے. فریٹ نہیں ہوگا، گیس کے لیے ہمارے لائن وغیرہ ہوں گے، تو وہاں پہ اوپن لکھا جاتا ہے یار کہ ایران کا تیل صاف کرنے کی ریفائنریز جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. مطلب ہمارے پولیٹیشین اتنے نالائق ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ انڈیا نے ہر وہ چیز بنا لی ہے، روس کے ساتھ کاروبار کرنا، ایران کے ساتھ کاروبار کرنا، اپنی ریفائنریز برابر کر لی ہیں، سب کچھ برابر کر لیا، مگر ہم کو آسان ہی جملہ آتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اپنی نالائکی کا اعتراف کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے. مگر ایک اور بات ناظرین یہاں پہ کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس خام تیل کو صاف کرنے کے لیے ریفائنریز وغیرہ نہیں ہے، تو جو ریفائنڈ آئل ہے جو آپ سمگلنگ کر کے بلوچستان کے ذریعے کراچی تک لے کے آتے ہو، پورا سندھ اس کو استعمال کرتا ہے، پورے بلوچستان کی آبادی میں وہی ریفائنڈ ایرانی تیل استعمال ہوتا ہے. پیٹرول پمپوں میں کراچی تک وہ تیل پڑا ہوتا ہے. جب وہ سمگلنگ کے ذریعے آتا ہے 300-350 ارب روپے پاکستان کی سمگلنگ کے مد میں جا رہے. تو آپ وہ ریفائنڈ آئل کیوں نہیں لے رہے؟
وہ لے لیں, وہ بے شک لے لیں. آپ کو فریٹ میں بولتا ہوں کہ بڑی کاسٹ فریٹ کی آتی ہے, آپ بارڈر پہ ہو, آپ کا اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو آپ یکدم آپ کی جیب میں $2 ارب آ گئے. اب کیسے آ گئے؟ اگر آپ 300 سے 400 500 تک بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسمگلنگ کر رہے ہو بلوچستان سے تیل کی مد میں, 300 سے 500 مختلف فگر آ رہی ہیں. اگر آپ اس کو 400 500 بھی مان لیں گن کے, تو یہ $2.25 ارب ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کو اضافی بچ گئے اور آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور اسمگلنگ کا معاملہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. مگر نہیں, ہم نے اس طرف نہیں جانا. ہمیں اپنے ملک میں عوام کو مشکل میں ڈالنا ہے, مگر اس طرف ہم نے بالکل نہیں جانا, کیونکہ عوام کا فائدہ ہوگا تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے. بہترین راستہ ہے پاکستان کے پاس, کامن سینس کا استعمال کر کے ہر بندہ کہہ سکتا ہے, آسانی سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے, کہتا ہے یار اس کی فیزیبلٹی آپ بنا کے دو. بھائی فیزیبلٹی میں تو 2 چیزیں تو ہم نے بتا دی ہیں جو اکانومی ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اوپنلی بات ہے کہ آپ کو فریٹ ہر جگہ پہ بچے گا. کہیں آپ سعودی عرب سے, متحدہ عرب امارات سے لانا, اور کہاں بارڈر کے قریب سے لے کے آنا, فریٹ میں کتنا کاسٹ پڑتا ہے آپ کو, کتنا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اب ایران جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے ہیں, اور امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, اس پہ بھی توجہ بھی زیادہ نہیں دی جا رہی. وہی جو ہم نے کہہ دیا کہ وہاں پہ مڈ ٹرم انتخابات ہیں, ایران نے بھی اس پہ زیادہ بڑھ چڑھ کے کوئی بات نہیں کی. عمان کے معاملے میں ایران تھوڑا تھپ گیا اور ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں وہاں پہ ایک وفد ابھی تیار کر کے جائے گا ایران سے, عمان سے بات چیت کرنے کے لیے. پاکستان اس پورے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مسیحا بن کے امریکہ کے لیے ہر جگہ پہ آیا ہے, کیونکہ اس لڑائی میں, امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں دبوچ لیا تھا ایران نے ان کو. پاکستان کے ذریعے امریکہ نے اپنے آپ کو بچایا. یہ وہی طریقہ کار ہے جو پاکستان نے افغانستان کے اندر منت سماجت کر کے امریکہ نے نکلنے کی کوشش کی, اور پاکستان نے ان کو ایک راستہ اور سہولت فراہم کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو ہر بار مسیحا کے طور پہ پاکستان ملا ہے, مگر پاکستان نے نہ تو ایران سے وہ فائدہ حاصل کیا جو پاکستان نے ثالثی میں ایران کی مدد کی اور امریکہ کی مدد کی, نہ افغانستان کو نکالتے وقت پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا. امریکہ نے منہ موڑ لیا تھا, 4 سال تو پاکستان کو فون خطرے تک نہیں کیا. اب جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بن گئے ہیں, اور ہماری فیلڈ مارشل آصف منیر کی تو اتنی تعریف ہو رہی ہے کہ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ میں نے 3 مہینے میں 2 ہی میرے لیے قریبی لوگ ہیں, وہ ہے میری وائف اور آصف منیر, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ بات 3 مہینوں میں اپنی بیوی, مطلب یہی تھا اس کا, اور آصف منیر سے کی ہے, اور ان کے ساتھ بڑے فری بھی ہیں. تو پاکستان کے فیلڈ مارشل جو CDF ہیں, ان کو چاہیے کہ آپ بھرپور فائدہ لیں امریکہ سے اور ایران سے. ایران بھی پاکستان کی CDF کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑا ریگارڈ کر رہے ہیں, بڑی عزت کر رہے ہیں. آپ کے ہاں وہ آئے ہیں, سب سے بڑی بات یہی تھی کہ مذاکرات بند ہونے کے بعد وہ پہلے پاکستان آئے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ناظرین, مختصر بات کریں گے ساتھ ہی آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر میں اس ٹائم پہ جو حالات بنے ہیں, مسلسل دھرنا جاری ہے, حالات اب بھی کنٹرول سے باہر ہے. بتایا یہی جا رہا ہے کہ زیادہ تر شہر کھل گئے, مگر وہ گہما گہمی نہیں ہے. الیکشن 27 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی بات کو, کشمیر کی بات کو, کشمیر کے مدعے کو قومی اسمبلی تک لے کے آیا. قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, رانا ثناء اللہ نے بات کی, بلاول بھٹو نے بات کی, راجہ پرویز اشرف نے بات کی, خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے بات کی. خواجہ آصف نے تھوڑا ایسے موقع پہ میرے خیال میں ایسے بیانات دینا کہ راولہ کوٹ والی کشمیری نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ اور اپنے ساتھ زیادتی ہے. بلاول بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ ایسا وزیر اب بھی وجود رکھتا ہے اس اسمبلی میں, اس کابینہ میں, جو ایسی بات کر رہا ہے, اور وہ ڈٹ کے اپنی موقف پہ کھڑا ہوا ہے. یہ موقع مناسب ویسے تھا نہیں, ایسے موقع پہ آگ لگی ہوئی ہے کشمیر میں, اور آپ اس کو بجانے کی بجائے اس پہ تیل ڈال رہے ہو. میرے خیال میں اس ٹائم پہ مناسب نہیں تھا, مگر بلاول بھٹو نے بھی خوب کلاس لی, اور اشرف غنی نے بھی
بہرحال ایسے موقع پہ خواجہ آصف کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور وہ وزیر دفاع بھی ہیں، مگر ساتھ ہی بلاول بھٹو اور راجہ پرویز اشرف تو بڑی بات کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم انہوں نے قرار دیا ہے، وہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ فیصل ممتاز راٹھور ان کا ہی وزیر اعظم ہے آزاد جموں کشمیر میں، تو انہوں نے ہی ان کے خلاف پابندیاں لگائیں، انہوں نے ہی ان کے سر کی قیمتیں لگائیں، اور انہوں نے ہی ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی سیاست میں یہ منافقت ہوتی رہتی ہے۔ نون لیگ وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ 12 سیٹیں نہ دی جائے، کیونکہ وہ 12 سیٹیں پنجاب سے نکل کی جاتی ہیں، تقریباً 9 سے 10 سیٹیں وہاں سے نکل کی جاتی ہیں، تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا ہولڈ رہے، کیونکہ یہ مہاجرین کی جو نشستیں اس پہ سب سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ وہاں پہ گیم ہوتی ہے، مگر اس گیم کی وضاحت بھی ہم نے کی ہے کہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ایون کہ پورے پاکستان میں چاہے یہ 12 ہوں نہ ہوں، جب من مرضی ہوتی ہے تو پھر وہ باقی بھی سارے آ کے جوائن کر لیتے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، مگر یہاں پہ نون لیگ 12 سیٹوں کا تحفظ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ وفاق میں ان کا موقف ایک ہے، اور وہاں پہ جو ان کا وزیر اعظم ہے ان کا موقف دوسرا ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ پہلے یہ سب کچھ ختم کر لے۔ دوسری سائڈ پہ بلاول بھٹو کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رانا ثناء اللہ نے بھی حمایت کی، اور بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانا چاہیے، ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، وہ آئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی، اور یہ قومی اسمبلی میں یہ سارا مسئلہ لے کے گئے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے، مگر جو سامنے دکھائی دے رہا ہے، جو اہم پوائنٹ رانا ثناء اللہ نے کھڑے ہو کے ایوان میں بتائیں کہ مولانا صاحب خود فیصلہ کریں کہ 38 مطالبات میں سے ان کے مطالبات 36 منظور ہوئے، اور 8 یہ مزید مطالبات لے کے آئے، اور وہ جو کمیٹی کے بارے میں کہا تھا کہ کمیٹی کا انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو کاغذات نامزدگی میں ایک اقرار کرنا ہوتا ہے حلف نامے میں کہ اگر کشمیر کی جدوجہد کامیاب ہوتی ہے تو ہم پاکستان سے الحاق کریں گے، یہ فقرہ نکالنے کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ شروع میں ہی ہم نے آپ کو ڈیٹیل تفصیل سے بتائی تھی، جو اس ٹائم پہ میڈیا پہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چیز آنے کے بعد یہ جو کشمیر کا پورا مظاہرہ اور دھرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹا اور بجلی یا 35 یا 36 مطالبات منظور ہونے کے بعد اگر یہ عوامی مسائل ہوتے تو عوام کی جو سہولت تھی وہ تو ان کو دے دی گئی۔ تو جب مطالبات زیادہ تر تسلیم ہو جاتے ہیں تو پھر آگ کیوں لگائی گئی؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ جو بیانیہ پاکستان مخالف بنایا گیا، جو پاکستان کے خلاف بات کی گئی، جو نعرے لگائے گئے، جو پاکستانی فوج کو نکلنے کی بات ہوئی، اکثر کشمیر کے دوست کہتے ہیں کہ یار وہ تو ہم درست کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارا موقف ہے۔ بھائی جہاں پہ آپ نے غلطی کر دی، جذبات میں کر دی، جو بھی کر دیا عوام کو دیکھتے ہوئے، آپ نے وہاں پہ نعرے لگائے ہیں۔ پاکستانی افواج میں بغاوت کے نعرے بھی آپ نے لگائے ہیں کہ جو 40,000 افواج پاکستان میں کشمیری ہیں کہ وہ بھی بغاوت کر دیں اور فوج بھی یہاں سے نکل جائے، ہم جانے مقبوضہ جموں کشمیر جانے، بھارت جانے اور پاکستان جانے۔ ایسی باتیں کرنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو ریاست ڈھیل لے گی؟ یہ مذاکرات جو آگے کامیاب نہیں ہو رہے، اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ حکومت ان کو تھکانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ تھک چکے ہیں جو مظاہرین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام کے مسائل فوری طور پہ حل ہونے چاہیے۔ اس میں عوامی مسائل زیادہ تھے، سرکار کا کہنا ہے کہ وہ ہم نے تقریباً مان لیے ہیں، بعض پہ عمل درآمد کرنا ابھی باقی ہے، اس پہ بھی سرکار جلد عمل درآمد کر لے۔ ہم تو کشمیری بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو بجلی بن رہی ہے اس سے سستی آپ کو دے رہے ہیں نقصان کر کے، یہ آگے جا کے آپ کو مشکل ہوگا۔ جو آٹا ہے آدھے ریٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں، سرکار اس میں نقصان کر رہا ہے، وہ پیسے بھی آپ کے ہیں، آزاد کشمیر کے ہی ہیں، پاکستان اس کو دے رہے ہیں سبسڈی کے طور پہ۔ تو وہ یہ کب تک آپ برداشت کرو گے؟ یہ تو آپ کا خسارہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہے گا۔
ٹھیک ہے وہ پاکستان نے کر دی ہے، وہ مطالبات مان لیے، مگر جو وہاں پہ حکومتیں ہیں جو نالائق ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے ایسے ایسے مطالبات مان لیے جو ماننے کے نہیں تھے، تو آپ نے کیوں مانے پھر اس ٹائم پہ؟ آپ بیٹھ جاتے، اب طریقے سے بتاتے ہر چیز کو۔ تو ہماری اپنی نالائکیوں سے یہ معاملات آگے بڑھے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں مذاکرات، مگر یہ مسائل بیچ میں آئیں گے، اور یہ مسائل انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ اور جو ٹون ان کا تھا، جو بات کرنے کا طریقہ تھا، وفاقی وزراء وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کا ہم پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، بات کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آ رہا تھا، بس ہر چیز زبردستی لینے کے عادی بڑھ گئے۔ تو وہ زور اور یہ جتھے اور یہ چیزیں توڑنے کے لیے سرکار نے فیصلہ کیا کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگے جا کے ملک کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے۔ اگر ملک کی یہ تھوڑی بہت ابھی بدنامی ہو چکی ہے یہ ہم سہ لیں گے، مگر آگے جا کے انہوں نے پھر بہت زیادہ حالات کو خراب کرنے ہیں۔ وہی جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، سردار امان کشمیری، ان کے حلقہ LA-23 اس پلندری سے ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ شیڈیول 4 میں ڈالے گئے ہیں۔ اب شیڈیول 4 میں جتنے لوگ بھی ہیں سرکاری ملازمین، ان کے لیے مسئلہ آ گیا ہے۔ اس احتجاج میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے مسئلہ آ رہا ہے۔ ان کو چاہیے بار بار آپ عوام کو لے کے آتے ہو، عوام یار اس میں دیکھیں پولیس کے لوگ شہید ہو گئے، عام لوگ شہید ہو گئے، جان کی بازی جو ہے وہ پولیس اور عام لوگوں نے اب تک اس میں ان کی گئی ہے۔ ان کی زندگیاں واپس نہیں آ سکتی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس تحریک میں یہ وہ تحریک ہے جس میں آپ 3-4 باتیں ایسے کر رہے ہو، باقی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، اس میں آپ مزید عوام کی جانیں جائیں گی، تو اس سے کیا فائدہ؟ آپ کون سا اپنے لیے الگ ملک حاصل کر رہے ہو، کوئی اور کر رہے ہو، کوئی جدوجہد کر رہے ہو؟ خود ہی کہہ رہے ہو کہ عوامی مسائل ہیں، اس کے لیے ہم نکلے ہیں اور اپنے مسائل لے کے رہیں گے، مگر جو مطالبات جس ڈھنگ سے آپ نے کیے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے سرکار آپ کے ساتھ بیٹھے۔ بات کرنے کا ایک راستہ بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ بند گلی میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مولانا سے خود ہی رابطہ کیا ہے، مذاکرات کے لیے بار بار سرکار کی طرف دے رہے ہیں۔ کبھی ایک ڈیڈ لائن 23 کو دی گئی، 24 کو دی گئی، اب آگے جا کے ڈیڈ لائن کو مزید پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے جتنے بھی دھرنے ہم نے دیکھے ہیں 2014 سے، اس میں ڈیڈ لائن اسی طریقے سے دی جاتی ہے، 2-4 دن 5 دن 10 دن گزر جاتے ہیں، پھر معاملات جو ہیں لوگ ایسا ایسا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اب صرف راولہ کوٹ کے ایریا میں لوگ ہیں، وہیں بھی لوگ موجود ہیں جن کی تعداد موجود ہے 10-12-15 ہزار کے قریب۔ سرکار تو 2-2.5 ہزار بتا رہی ہے، مگر اگر 10-12 ہزار 15 ہزار بھی مان لیے جائے تو یہ بڑی تعداد ہے جس میں خواتین بھی موجود ہیں۔ سرکار کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور اب بھی راستہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات چیت کی ہے ان کے خلاف تو نرمی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستانی افواج کے خلاف نعرے لگائے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف نعرے لگائے ہیں، ان سے ہٹ کے باقی تمام لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ اب موقف جو ہے وہ سرکار کا سامنے آیا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔